اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری نہیں لگ رہی، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ برقرار نہیں رہتا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یا گھر میں اتفاق نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، ہر وقت گھر میں جھگڑا رہتا ہے، رزق میں بے برکتی ہے، الغرض جیسی بھی پریشانی ہے، میں 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن نیت کے الفاظ یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور یہ نفل جو ہیں غوث پاک کے نام کے پڑھنے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر قل هو اللہ احد سورت جو ہے یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں گے۔ اب درود پاک جو پڑھنا ہے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 11 قدم بغداد کی طرف چلنے ہیں۔ بغداد جو ہے یہ مغرب اور شمال کے بیچوں بیچ ہے۔ 11 قدم چلیں گے، جہاں 11واں قدم آئے گا وہیں جو ہے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد جو نفل پڑھے ہوں گے، درود پاک پڑھا ہوگا، یہ حضور علیہ السلام کے اشارے ثواب کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو اشارے ثواب کرنے کے بعد پھر دعا مانگیں گے۔ جب دعا مانگنی ہے تو غوث پاک کا واسطہ دینا ہے کہ یا رب میں تجھے غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، 11ویں والے پیر کا واسطہ دیتا ہوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، میرا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، میرا رشتہ جو ہے وہ ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے، جائز مقصد ہے، غوث پاک کا واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور فرما دی، اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ جو لوگ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ 2 نفل پڑھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو 2 نفل ادا کرنے ہیں یہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھنے۔ 3 مکروہ وقت ایسے ہیں جس میں سجدے والی عبادت کرنا منع ہے۔ پہلا وقت ہے فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد 20 منٹ، دوسرا زوال کا ٹائم، اور تیسرا مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے 20 منٹ۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں سجدے والی عبادت کرنا منع ہے، گناہ کا کام ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ اشراق و چاش کے وقت ادا کر لیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لیں۔ یہ نفل ان اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت میں نہیں پڑھنے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نوافل ہیں ان کے پڑھنے کا بھی طریقہ سماعت فرما لیں۔ اگر کسی نے ظہر کے نفل پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح ظہر کے نفل پڑھے ہیں اسی طرح سیم مغرب کے نفل بھی پڑھنے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے 2 نفل ہیں بالکل سیم اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اگر کسی نے 4 رکعت نفل اکٹھے پڑھنے ہیں، نیت کریں گے 4 رکعت نماز نفل منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے،
ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے التحیات میں بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، جب کسی نے 4 نفل اکٹھے پڑھنے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی، بولے سے وہ رکوع میں چلا گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں، نفل نماز ہے، سنتیں ہیں، وطر ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی، بولے سے رکوع میں چلا گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نفل جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ ظہر کی نماز میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، مغرب کی نماز میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، عشاء میں پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف سنت اور فرائض پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نفل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے نفل چھوڑنے نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور بلکہ ہمارے ہاں مشہور بھی ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی صحت مند ہونے کے باوجود وہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اسے پورا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی واقعی شرعی معذور ہے، شرعی معذور ہونے کی وجہ سے وہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تب اسے پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحت مند ہونے کے باوجود وہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے، نفل تو اس کے ہو جائیں گے لیکن اسے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے نفل نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ہمارے ہاں گویا کہ ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، نفل چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن نفل جو ہے یہ چھوڑنے نہیں چاہیے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آدمی جب فرائض ادا کرتا ہے یا واجبات ادا کرتا ہے، ان میں جو کمی رہ جاتی ہے، جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نفل نہیں چھوڑنے چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے۔ یہ کچھ نوافل پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اور اگر کوئی واقعی پریشان حال ہے وہ نوافل پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نفل نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔